کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور کچھ وائرل ویڈیوز تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی سرخیوں میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیا، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پھیلانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، کرنا کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین آئیے پہلی خبر کی جانب لے چلتا ہوں آپ لوگوں کو، اور وہ خبر سناتا ہوں جس خبر میں بھارت میں جس طرح کی دوریاں بنانے کی کوشش ہوتی ہے ہندو مسلمان اور سکھ برادری کے درمیان میں، لیکن کبھی کبھی ایسی مثالیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں جو واقعی بڑی مثالیں ہوتی ہیں اور تاریخی بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ جو تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ایک گرودوارے کی ہے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پر ٹوپی پہنے ایک شخص جو ہے بیان دے رہا ہے۔ دراصل موگا نامی ضلع کے بھالور نامی علاقے کے یہ گرودوارے کا یہ منظر ہے۔ دراصل اس گاؤں میں 1947 کے بعد جس طرح کی ڈیوائیڈیشن ہوئی، جو تقسیم کاری کا عمل پیش آیا، اس وقت اس گاؤں کو چھوڑ کر کے بہت سارے مسلمان پاکستان چلے گئے اور یہاں پر صرف 4 فیملیاں رہ گئی۔ سرپنچ پالا سنگھ جس کی عمر 45 سال ہے، اس نے دی انڈین ایکسپریس کو یہ پوری کہانی سنائی ہے کہ 4 فیملیاں جو رہ رہی تھی وہاں ان کے لیے کوئی مسجد نہیں تھی، جبکہ پہلے مسجد تھی لیکن وہ مسجد گرا دی گئی تھی یا حالات کی نظر ہو گئی تھی۔ تو پھر یہاں کی سکھوں کے لیے 7 گرودوارے تھے، تو یہاں کے ہندوؤں کے لیے 2 جو ہے اس وقت مندریں تھیں، لیکن مسلمان جو 4 فیملیاں تھیں ان کے لیے جو ہے کوئی مسجد نہیں تھی۔ اسی کے چلتے یہاں کے لوگوں نے سوچا کہ ایک مسجد بنائی جائے، اور اس میں سکھوں نے بھی حصہ لیا، ہندوؤں نے بھی حصہ لیا، اور اس کی بنیاد رکھنے کے لیے ڈیٹ فکس ہوا اور بنیاد رکھ رہے تھے کہ اچانک برسات ہو گئی۔ جب یہاں کے سکھوں کو اور یہاں کی ہندو برادری کو پتہ چلا کہ ایک پروگرام منعقد تھا مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے، اور اچانک برسات کی وجہ سے پروگرام جو ہے وہ ملتوی کیا جا رہا ہے، تو اچانک یہاں کی سکھ برادری اور ہندو پہنچے، انہوں نے اپنا گرودوارہ کھول کر کے ان کو دے دیا کہ آپ اپنا پروگرام یہاں بنا لیں، اور انہی کے گرودوارے میں کھانے پینے کا بھی انتظام ہوا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی پوری ہندو برادری اور یہاں کی سکھ برادری بھی مل کر کے مسجد کے تعمیری کام میں حصہ بھی لے رہی ہے۔ یہ ایک بہترین مثال تھی جو ایک خبر کو دی انڈین ایکسپریس نے بڑی تفصیلات کے ساتھ شائع کی ہے، اور لکھا گیا ہے کہ بھارت میں جو سچویشن بدلتی جا رہی ہے، جو حالات بدلتے جا رہے ہیں، جس طرح کی سوچ اس وقت نیو جنریشن میں نوجوانوں میں گھسیڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایسے میں جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو واقعی وہ ایک بھارت کی ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہے جو کبھی دیکھنے کو ملتی تھی۔ کیا آپ اپنے پشو دھن کو بیچنا چاہتے ہیں؟ بازار میں خریداری کی کمی اور صحیح قیمت نہیں ملنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں؟ بار بار بازار جانے کے باوجود صحیح نسل کے پشوؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ پر اب اور نہیں، سواگت کیجئے اینیمل سیلز ایپ کا۔ پشو دھن کے خریدنے اور بکری کے لیے بنائی گئی ایک بہترین آن لائن منڈی، جہاں آپ پشوؤں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صرف اپنے فون کے دوارا پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب دیر کس بات کی، پشو ویاپار کو ایک آسان بنانے کے لیے ابھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ناظرین گرامی آئیے اگلی خبر کی جانب لے چلوں۔ پھر وہی کہانی، راجستھان میں ایک بار پھر موب لنچنگ کا واقعہ سامنے آیا، جہاں زراعت کے لیے گائے لے جا رہے ایک کسان کو گائے کی اسمگلنگ کی شبہ میں گورکشکوں کی بھیڑ نے اتنا پیٹا کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس مرتبہ جو پیٹا گیا ہے ایک ہی دھرم کے لوگوں کو پیٹا گیا ہے۔ معاملہ چتور گڑھ ضلع کا ہے، جہاں بھیڑ نے لاکھ منت سماجت کے بعد بھی راجستھان سے گائے خرید کر مدھیہ پردیش کے جھابوا لے جا رہے 2 کسانوں کی پٹائی کر دی۔ ان میں سے ایک نے دم توڑ دیا زخموں کی تاب نہ لا کر، اور دوسرے کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔ واقعہ گزشتہ اتوار کا بتایا جب راجستھان مدھیہ پردیش کی سرحد پر بھیڑ نے کسانوں کی پک اپ وین کو روک لیا، ان کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی، اور موصولہ اطلاعات کے مطابق اتوار کی شب جھابوا باشندہ بابو لال بھیل اور پنٹو بھیل ایک پک اپ وین میں 3 گائے خرید کر اپنے لے جا رہے تھے، اور اسی طرح ان کو مار مار کر کے وہاں کے گاؤں والوں نے جو ہے پوری طرح سے جو ہے ادھمرا کر دیا۔ اسپتال لے گئے تو ایک نے مرا اور ایک کی جو ہے اس وقت علاج چل رہا ہے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، مویشیوں کے نام پر، گائے کے نام پر کسانوں کو پیٹنا، مسلمانوں کو پیٹنا، اقلیتوں کو پیٹنا، اس وقت جو یہ گورکشکوں کے نام پر جو دہشت گرد بنے ہوئے ہیں ان
ان کی عادت سی بن گئی ہے اور انتظامیہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں اس خبر کی جانب جس میں ایک مسلم رپورٹر کو ہندوتوا کے گنڈوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک نے اتوار کے روز ہندوستان کے امریکہ میں کووڈ-1 ریلیف فنڈ کے مبینہ بیجا استعمال پر لکھے گئے آرٹیکل کے حوالے سے کشمیری صحافی راقب حمید نائک کو ہندو نیشنلسٹوں کی جانب سے دی جانے والے آن لائن موت کی دھمکی اور ہراسانی کی سخت الفاظوں میں مذمت کی ہے۔ ہندوستانی صحافی اور الجزیرہ سے مستقل تعاون کرنے والے راقب نے ٹویٹر پر 18 مئی کو لکھا کہ میرا 13 کے دن فیس بک پر مجھے ایک طویل پیغام موت کی دھمکی کے ساتھ ملا ہے، جس کو میرے کووڈ فنڈنگ رپورٹ کے متعلق رپورٹ کے پیش نظر ہندو نیشنلسٹ راجش جھاوری نے ارسال کیا تھا۔ ٹویٹ کے مطابق خود ساختہ ہندوستان نیشنلسٹ راجش جھاوری نے ہندو دائیں بازو پر مزید لکھنے کے لیے راقب کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ الجزیرہ کے شائع آرٹیکل کے مطابق راقب ہندو اور شدت پسند گروپوں سے جڑے 5 تنظیموں کے متعلق خبر دی تھی کہ انہوں نے کووڈ-19 راحت فنڈ کے نام پر $8,33,000 حاصل کیے ہیں۔ امریکہ کے چھوٹی کاروباری ایڈمنسٹریشن SBA نے جاری کیا تھا، جو کہ ایک خود مختار ایجنسی ہے جس کے ذریعے چھوٹی کاروباروں اور تاجروں کو امداد کی جاتی ہے۔ بیک ناظرین گرامی، یہ رپورٹ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے بہت سارے چینلوں میں بھی چھپی ہے کہ کس طرح سے جو ہے کووڈ کے نام پر جو لوگ امریکہ میں اور یورپین ممالک میں ہیں انہوں نے جو ہے رقم جمع کی تھی اور اس کا غلط استعمال ہوا تھا۔ بیک اب صحافی کو دھمکی دے جانے پر جو ہے خبر سرخیوں میں آئی ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلوں ممبئی کے ماکھرو میں زیر تعمیر فلائی اوور کو صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کرنے کے متعلق شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ راہل شیوالے کی مانگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وشوا ہندو پریشد نے اس کے نفاذ پر احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ VHP ترجمان راج نائر نے کہا کہ مانکرو فلائی اوور کو ہندو تہذیب کے عظیم ہستیوں کے علاوہ کسی اور کے نام سے ریاستی حکومت منسوب کرتی ہے تو ہم احتجاج کریں گے، اس پر ہم نہیں رکیں گے، ہم اپنے احتجاج کو جارحیت تک لے جائیں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر رام قدم نے شیو سینا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مذکورہ پارٹی صرف انتخابات سے قبل ہی بھگوان رام اور چھترپتی شیواجی کو یاد کرتی ہے۔ قدم نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی موافق پاکستان نظریات کے لیے سنجیدہ ہے۔ میں چیف منسٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مانکھرو برج کو چھترپتی شیواجی مہاراج کے نام سے موسوم کرے۔ شیو سینا MP راہل شیوالے نے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کو 10 جون کے روز ایک مکتوب لکھ کر زیر تعمیر مانکھرو فلائی اوور برج اور روڈ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کرنے کی مانگ کی تھی، اور اسی کے بعد سے جو ہے شیو سینا کو لے کر کے VHP لگاتار احتجاج کر رہی ہے اور ان کے اس اپیل کو لے کر کے جو ہے الگ ہی رخ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو جس کو کہا جاتا ہے، اس نے افغانستان سے انخلا کے بعد افغان فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے خلیجی ملک قطر سے فوجی اڈہ مانگ لیا ہے۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر جو بائیڈن نے 1 مئی سے افغانستان سے امریکی افواج کی انخلا کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انخلا کا یہ عمل 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کی 20 سال مکمل ہونے پر پورا ہو جائے گا۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد نیٹو نے بھی اپنی افواج نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق 36 ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو نے افغانستان سے انخلا کے بعد افغان اسپیشل فورسز کی تربیت کے لیے قطر سے فوجی اڈہ بنانے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ باقی ناظرین گرامی، انخلا کے ساتھ ساتھ اب قطر میں اور قطر کے فوجی اڈوں کو لے کر کے اور افغان فوجیوں کو وہاں ٹریننگ کو دے کر کے یہاں کس طرح کی سیاست چلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا ابھی تبصرہ الگ الگ انداز میں سامنے آ رہا ہے، لیکن ریالٹی اور حقیقت کیا ہے اور نیٹو کے پیچھے اس کی کوئی سازش تو نہیں ہے، یہ تمام چیزوں پر بحث ہونا ابھی باقی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں کشمیر گھاٹی میں ایک شخص کو عداوت پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ الزام ہے کہ اس شخص نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے صلاحکار سے کہا تھا کہ اسے ان افسروں سے کوئی امید نہیں ہے جو مقامی نہیں ہے۔ مبینہ طور پر اس شخص کے اس تبصرے سے گاندربل کی ڈپٹی کمشنر ناراض ہو گئی جو اتر پردیش کیڈر کی ہیں۔ اس مبینہ تبصرے کے لیے گاندربل کے صفاپورہ کے وانی محلہ کے رہنے والے 50 سالہ سجاد راشد صوفی کے خلاف مذہب، کاسٹ، مقام، پیدائش، رہائش، زبان وغیرہ کی بنیاد پر مختلف کمیونٹی کے بیچ دشمنی کو بڑھاوا دینے کے لیے IPC کی دفعہ 153 کے تحت معاملہ درج کر دیا۔ سجاد نے 10 جون کو سینٹرل کشمیر کے گاندربل کے مانسبل میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بشیر احمد خان کے ساتھ مقامی لوگوں کی بات چیت کے دوران پہ یہ تبصرہ کیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اندازہ لگائے صرف اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں غیر کشمیری افسروں سے امید نہیں ہے کہ وہ انصاف برتیں گے، صرف اسی وجہ سے جو ہے اس شخص کے خلاف پوری طرح سے الگ الگ سیکشنز لگا کر کے اس وقت معاملہ درج کیا گیا۔ ناظرین گرامی، آئیے پھر بات کرتے ہیں نیٹو کی، جس نے چین کو گلوبل سیکورٹی کے لیے چیلنج قرار دے دیا ہے
اور اس کی جانب سے تیزی سے میزائلوں کی جو تیاری ہو رہی ہے اس پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اب عالمی سطح کی حفاظت کے لیے چین خطرہ ہے، جس طرح ایران کو بار بار بتایا جا رہا تھا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق برسلز میں ہونے والے 14 جون کے اجلاس میں نیٹو رکن کے ممالک نے مشترکہ بیان میں چین کو عالمی سیکورٹی رسک قرار دیا۔ عہدیداروں نے اپنے بیان میں اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ چین تیزی سے ایٹمی میزائل بنا رہا ہے۔ بیان میں چین کی جانب سے تیزی سے میزائلوں کی تیاری کو انٹرنیشنل قوانین اور سیکورٹی الائنس کے لیے منظم چیلنج بھی قرار دیا ہے۔ اگرچہ بیان میں نیٹو کے رکن ممالک کے 30 سربراہان نے چین کو حریف کہنے سے گریز کیا، لیکن چین کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی جانب سے اپنی مسلح افواج کو جدید کرنے اور اسے ڈس انفارمیشن کے پھیلاؤ کے استعمال پر بھی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں نیٹو کے اس وقت جو ہے چین کو پوری دنیا کے لیے خطرہ بنا کر کے پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے کیوں نیٹو اس طرح کا عمل کر رہا ہے وہ خود جانے۔ آئیے ناظرین گرامی، یہودی اور اسرائیل کی نئی حکومت ایک مرتبہ پھر فلسطین میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، درجنوں یہودی آباد کاروں نے کل بدھ کے روز اسرائیلی پولیس کی فول پروف سیکورٹی میں مسجد اقصی میں گھس کر کے مسلمانوں کے قبلہ اول کی بے حرمتی کی۔ فلسطینی محکمہ اوقاف کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بدھ کو 78 یہودی آباد کاروں، 60 اسرائیلی طلباء اور انٹیلیجنس اہلکاروں نے قبلہ اول میں گھس کر اشتعال انگیز چکر لگائے۔ یہودی آباد کار مراکشی دروازے کے راستے مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر انتہا پسند یہودی شرپسندوں کو مزعومہ ہیکل سلیمانی کے بارے میں مذہبی بریفنگ بھی دی گئی تھی، یعنی کہ لگاتار دہشت گردی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے مسجد اقصی کے اس میں آنے سے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہودی آبادکاروں کے مقبوضہ بیت المقدس میں پرچم بردار اشتعال انگیزی جلوس کو فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہودی انتہا پسندوں کو بیت المقدس میں متنازع مارچ منعقد کرنے کے لیے شہر کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بیت القدس کے فلسطینی شہریوں کو نامنہاد خطرات کی آڑ میں گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے عبرانی اخبار معاریو کے مطابق اسرائیلی پولیس اور فوج کی بھاری نفری نے بیت المقدس میں پرچم بردار جلوس کے راستوں کو سیل کر دیا اور شہر میں جگہ جگہ بھاری تعداد میں فوج اور پولیس تعینات کر دی گئی۔ یعنی کہ عبرانی اخبار کی رپورٹ کے مطابق جلوس کے راستوں کو فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے سوموار سے بیت المقدس کو فوج اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ سیکورٹی کے لیے دوسرے علاقوں سے بھی پولیس منگوائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی، جو لوگ زبردستی قبضہ کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو ریلی نکالنے کی اجازت دے دی گئی اور القدس کے راستوں سے یہ ریلی گزرے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے پوری طرح سے مسلمان بھی ہوں گے، فلسطینی بھی ہوں گے، اور یہاں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہی ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے ہوا ہے۔ تو اسی لیے نئی حکومت کے سلسلے میں جو تبصرے آ رہے تھے وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی رپورٹ سامنے آئی تھی۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے نومنتخب اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے اس بیان کی شدید مذمت کی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ نئی حکومت فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاری کا عمل جاری رکھے گی۔ اشتیا کا کہنا ہے کہ نئی اسرائیلی حکومت بھی سابقہ حکومت سے کم بری نہیں ہے۔ محمد اشتیا نے کہا، اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا اقتدار چھوڑنا فلسطین اسرائیل کشمکش کے بدترین دور کا ایک مرحلہ طے ہونا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے نئے اسرائیلی وزیر اعظم کی یہودی بستیوں کی تعمیر جاری رکھنے کے اعلان کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہمارے عوام ان کوششوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین گرامی، حکومت جو کوئی بھی آئے، میں جیسے بتا چکا ہوں، اس سے پہلے بھی بار بار تذکرہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ آپ کسی بھی طرح کی تبصرے سے گریز کریں کہ امریکہ ہو یا اسرائیل، یہاں صرف صدر بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، سوچ نہیں بدلتی۔ ایسے حالات اس وقت جو ہے اس وقت اسرائیل کے بن چکے ہیں۔ حکومت جیسی تبدیل ہو گئی، وہ پھر سے جو ہے دہشت گردی پر اتر آئی ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات
عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،